بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اویس ربانی صاحب نے جو مجھے کمنٹ کیا، ذرا آپ سکرین پہ یہ دیکھ لیں۔ تنزیہ طور پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں جناب، آپ ایسے ویڈیو بناتے رہیں، آپ اسلام کی خدمت اچھی کر رہے ہیں۔ تو مجھے اویس ربانی صاحب کا جب میں نے یہ کمنٹ پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ آج کل ربانی صاحب مدینہ شریف میں ہیں اور حاضری دے رہے ہیں۔ تو مجھے اچانک سے ایک بات یاد آ گئی، اویس ربانی صاحب کی جو زندگی ہے، ان کے جو کارنامے ہیں، وہ سب کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بات یاد آئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر ربانی صاحب کو غصہ آ جائے تو میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اور اگر ان کے چاہنے والوں کو غصہ آ جائے ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اگر اقرار الحسن صاحب کو غصہ آ جائے ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اویس ربانی صاحب کے اس کمنٹ سے مجھے بات یاد آ گئی۔ مدینہ شریف کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، رئیس المنافقین اسے کہتے تھے، وہ تھا عبداللہ بن ابی۔ اس کا کام کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں سے بات کرتے، خطبہ دیتے، دین کی بات کرتے، اسلام کی بات کرتے، قرآن کی بات کرتے، تو وہ درمیان میں سے کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہو کے کہتا، لوگوں سنو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر کے کہتا یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات بالکل سچی ہے، بالکل پکی ہے۔ علماء سے پوچھ لیجیے، وہ جب واپس آتا، دروازے سے باہر نکلتا، مسجد سے باہر نکلتا، تو 4-5 آدمی لے کے کھڑا ہو جاتا یا کسی بیٹھک میں بیٹھ جاتا، وہ کہتا میں تو وہاں پہ مذاق کر رہا تھا، وہ باتیں ٹھیک نہیں کرتے۔ یعنی اس کا کام یہ تھا کہ سامنے کہنا یہ ٹھیک ہے، اور بعد میں جب اپنے لوگوں کے پاس چلے جانا تو مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا، اور ہم بھی ربانی صاحب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اویس ربانی صاحب کہہ رہا ہوں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھا برتاؤ کیا، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب یہ آدمی تیرا مذاق اڑانے والا ہے، اس لیے اس کو ایسی سزا ملے گی، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مذاق اڑانے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام ہے اعجاز قادری، اور ربانی صاحب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ آپ نیچے کمنٹ پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین کرام، ربانی صاحب کے لیے میں نے یہ 2-3 جملے جو بولے ہیں، یہ صرف میں نے اس لیے بولے ہیں، ذرا خود ہی اپنی اداؤں پہ نظر ڈالیں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ کے جو کارنامے ہیں، انہی کارناموں کا نتیجہ ہے کہ اقرار الحسن حق خطیب کے پیچھے اور پورے ملک پاکستان کے اندر ایک وبا پھیل چکی ہے۔ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو لعنت والا ہے، یہ اویس ربانی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، کیجئے اور کمنٹ کیجئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایسے آتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، نظام چلتا رہے گا، نظام مصطفیٰ کی باتیں اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہیں گی، قرآن کی باتیں ہوتی رہیں گی، اسلام کی باتیں ہوتی رہیں گی، اللہ والوں کی باتیں ہوتی رہیں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات ہوگی، ذات کی بات ہوگی، اولیاء کرام کی باتیں ہوگی، علماء، ائمہ، اتقیاء، اصفیاء، مقتدیٰ، پیشوا، زاہد، عابد، عالم، فاضل، تہجد گزار، اولیاء اللہ، ان سب کی باتیں یہاں سے ہوتی رہیں گی، ادب کی باتیں، احترام کی باتیں، محبت کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور ربانی صاحب آپ ایسے کمنٹ کرتے رہیے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔